دوستوں، آج ماہ محرم الحرام کی 9 تاریخ منگل کا دن ہے۔ ایک مٹھی چینی پر سورۃ الکوثر کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جو کوئی محرم کے مہینے میں محرم کی 9 تاریخ منگل کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر اس چینی کو بتائی گئی جگہ پر رکھ دے گا۔ چینی کا ایک ایک دانہ آپ کو ایک ایک کروڑ عطا کرے گا، ایک ایک دانہ آپ کے لیے کروڑ پتی بنا دے گا۔ آئے ایک مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر پڑھنے کا طریقہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اگر آپ کی اولاد، آپ کی دکان، آپ کے دفتر ہر مقصد میں کامیابی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے یہ وظیفہ آج محرم الحرام کی 9 تاریخ منگل کے دن لازمی کرنا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ مٹھی بھر چینی کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ اگر کوئی بندہ 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 منٹ اللہ پاک کی راہ کے لیے نکال نہیں سکتا تو وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ آج کے دن اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے کر لینا، انشاءاللہ رب کعبہ آپ کو منہ مانگا انعام عطا کرے گا۔ آپ کے منہ سے جو بات نکلے گی وہ پوری ہو جائے گی۔ مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ کرتے ہی مل جائے گا۔ محرم کا مہینہ جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ جو کہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، اور نئے سال کا آغاز، اسلامک سال کا آغاز بھی محرم الحرام کے مہینے سے ہی ہوتا ہے۔ آج محرم کی 9 تاریخ منگل کا دن ہے۔ مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر کی تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر میں موجود جتنی بھی بیماریاں ہیں، تمام بیماریوں کو شفائے کلی نصیب ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مقروض بیٹا ہے تو آج محرم کی 9 تاریخ منگل کے دن مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر آپ لوگ قرض دار ہیں تو قرض سے نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں، قرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اللہ والوں، ایک مٹھی بھر چینی پر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہماری بندشیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، ہمارے کاروبار میں بندشیں ہیں، بیٹی کے رشتوں میں بندشیں ہیں، نظر بد، جادو، جنات کے اثرات ہیں، یقین کیجئے گا صرف ایک مٹھی چینی پر سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ہر طرح کی بندشیں، چاہیں وہ رشتوں کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ کاروبار کے حوالے سے ہوں، آپ کی اولاد کے حوالے سے ہوں، میاں بیوی میں محبت کے حوالے سے ہوں، یقین کیجئے ہر طرح کی بندش چھوٹ جائے گی، تمام بندشیں جل جائیں گی۔ صرف ایک مٹھی چینی پر آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، اور جس حاجت کے لیے پڑھنا ہے اس حاجت کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے محرم الحرام کے مہینے میں جس گھر میں محرم کی 9 تاریخ کے دن مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر پڑھی جاتی ہے، اس گھر کے بچے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ مٹھی بھر چینی جو کہ ہر گھر میں موجود ہے، آپ ایک مٹھی چینی پر، اچھا مٹھی بھر چینی آپ کی صاف ستھری چینی ہو، صاف ستھری چینی آپ نے لینی ہے، چینی میں کوئی چیز مکس نہ ہو۔ بعض اوقات باورچی خانے میں چینی میں کوئی چیز مکس ہو جاتی ہے، آپ نے غور کرنا ہے کہ چینی صاف ستھری ہو۔ آپ نے مٹھی بھر چینی کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے مٹھی کو بند کر کے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے، جہاں محرم کا مہینہ اہل بیت کی شہادتوں کا مہینہ ہے۔ ایک مٹھی چینی کا صدقہ آپ کی نسلوں کو آباد کر سکتا ہے، آپ کے گھر کے تمام افراد کو کامیاب کر سکتا ہے، آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے تو آج محرم کی 9 تاریخ منگل کے دن
صرف ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے، انشاءاللہ آپ کے گھر کے ایک ایک کونے سے رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، ساری عمر نہ مل سکا، آج ایک مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آج کا وظیفہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام تک نہیں لیتے، ہمارے گھر سے بے سکونی بے برکتی ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، دکان پر گاہک نہیں آتے۔ آج 9 محرم الحرام منگل کے دن مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ کریں، میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ محرم کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ سال کا آغاز بھی قربانی سے ہوتا ہے اور سال کا اختتام بھی قربانی پر ہوتا ہے۔ اللہ والوں، محرم جسے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے میں جہاں بہت سے واقعات، معجزات ہیں، وہاں بہت سی سعادتیں بھی ہیں، بہت سی کامیابیاں بھی ہیں۔ محرم کے مہینے کو تقدیر کے فیصلوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کو امام حسین کی شہادت سے منسلک کیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں یوم عاشورہ کا دن موجود ہے۔ یوم عاشورہ میں بہت سی کامیابیاں بھی ہوئی ہیں، بہت سے واقعات اور معجزات۔ یوم عاشورہ میں شہادت امام حسین بھی ہوئی ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے قیامت بھی محرم کی 10 تاریخ کو آئے گی۔ محرم اپنی تاریخ کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ آپ محرم کی حقیقت کو جانتے ہیں تو اس کی فضیلت اور برکت سے بھی آپ لوگ مالا مال ہونے کے لیے آج 9 محرم الحرام منگل کے دن مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر کو لازمی پڑھیے گا۔ یہ مٹھی بھر چینی آپ کے لیے اللہ کا چراغ بن جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، رب کی ذات غیب سے نوازے گی۔ اللہ والوں، اگر آپ ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو آج 9 محرم الحرام منگل کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ لوگ نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ بس یاد رکھیے گا یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ رات 9-10 بجے تک بھی مٹھی بھر چینی پر آپ لوگ اس خاص عمل کو پڑھ سکتے ہیں، سورۃ الکوثر کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کسی صورت اس خاص وظیفے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، عراق، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں رہتے ہیں۔ بس آپ کے ملک میں محرم الحرام کی 9 تاریخ منگل کا دن آ جائے، مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ خود بھی کرنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے، اور یہ وظیفہ مکمل بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد ایک بار کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے حسین زندہ باد، حسین زندہ باد یہ ضرور لکھنا ہے۔ حسین زندہ باد اور یزید مرد آباد، یزید مرد آباد یہ بھی لکھنا ہے۔ حسین زندہ باد، یزید مرد آباد یہ 2 لفظ آپ لوگوں نے ضرور لکھنے ہیں، اور اللہ والوں اس کو آپ نے کمنٹ سیکشن میں بالخصوص لکھنا ہے، لازمی لکھیے گا۔ آئیں آج وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں، کس طریقے سے وظیفہ کیا جائے گا۔ آپ نے ایک مٹھی چینی پر آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے، لیکن اس چینی کو آپ لوگ ہاتھ جبھی لگائیں گے جب آپ لوگ باوضو ہوں۔ پہلے وضو کر لیں، اگر نئے کپڑے موجود ہیں تو پہن لیں، ورنہ دھلے ہوئے کپڑے پہن لیں، ہلکی پھلکی خوشبو لگا لیں۔ دیکھیں جو خاص عمل ہوتے ہیں نا
تھوڑی سی ان کے لیے ہمیں کوئی خصوصی وقت متعین کر کے کرنا ہوتا ہے، تھوڑی خاصیت، تھوڑی امپورٹنس دینی پڑتی ہیں۔ تو اگر آپ لوگ غسل کرنا چاہتے ہیں غسل بھی کر لیں، اس کے بعد صاف ستھرے کپڑے پہن لیں، پھر آپ لوگ باوضو، اچھا وضو بھی آپ نے کرنا ہے، بے شک غسل سے وضو ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے اس عمل کے اہتمام کے لیے آپ نے وضو بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو تولیوں سے صاف کر لیں تاکہ وہ ہاتھ خشک ہو جائیں، گیلے نہ رہیں۔ گیلی چینی کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کے ہاتھ پہ وہ اس کی چاشنی جو ہے وہ لگ جائے گی، تو آپ نے صاف کر کے اپنے ہاتھ کو پھر ایک مٹھی چینی لینی ہے یا ایک کٹوری چینی لے لیں، اور اس کو اگر آپ لوگ مٹھی میں رکھنا چاہتے ہیں مٹھی میں رکھ لیں، کٹوری میں بھی رکھ کے عمل ہو جائے گا۔ کٹوری کو اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھ لیجئے گا، اس پر بھی وظیفہ ہو جائے گا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر آپ لوگوں نے مصلی بچھا کر وہاں بیٹھ جانا ہے، وہاں بیٹھ جائے، آپ لوگ جو ہے وہ اتحیات کی حالت میں بیٹھنا چاہتے ہیں ویسے بیٹھ جائے، یا پھر وہ چوکڑی مار کے، آلتی پالتی مار کے، چوکڑی جو بھی کہتے ہیں اس کو آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں، جیسے آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتے ہیں آپ ویسے بیٹھ جائیں۔ اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ آپ کا جو مقصد ہے، آپ کی جو حاجت ہے، آپ نے اس کی نیت کرنی ہے، اور نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ لوگوں نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل پڑھنا ہے، جو طریقہ کرنا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ رب العزت کے دو صفاتی نام کو پڑھنا ہے۔ ایک نام ہے یا حی، دوسرا نام ہے یا قیوم۔ یا حی یا قیوم یہ پڑھنا ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے حبیب سے پوچھا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، سب سے طاقتور اسم اعظم کون سا ہے؟ صحابہ کرام نے اللہ کے 99 ناموں پر تحقیق کی، 99 ناموں کو آزمایا، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے یا حی یا قیوم ایک ایسا اسم اعظم ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج 9 محرم الحرام منگل کے دن مٹھی بھر چینی پر یا حی یا قیوم پڑھ کر میں پہلے بتا رہا ہوں، رب کریم سے وہ مانگیے گا جس کو آپ سمجھتے ہیں یہ جو آپ کی حاجت ہے یہ ناممکن ہے، جسے آپ سمجھتے ہیں کہ کاش کبھی میرے پاس گاڑی ہوتی، یا میرا ایک اچھا بنگلہ ہوتا، یا میرے پاس مال و دولت ہوتی، یا میرا نرینہ اولاد ہو جاتی، میرا بیٹا ہو جاتا، میرے قرض سے جان چھٹ جاتی، میری غربت تنگ دستی ختم ہو جاتی، میں اللہ پاک کے روزہ کا، نبی پاک کے روزے کا اور اللہ کے خانہ کعبہ کا میں دیدار اپنے ماتھوں کی آنکھ سے خود بھی کرتا اور گھر والوں کو بھی کرواتا۔ جو ناممکن حاجت لگتی ہے آج اللہ پاک سے مانگیں، انشاءاللہ آج آپ لوگوں کی غربت کا، تنگ دستی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کی وہ حاجت جو آپ کو ناممکن لگتی ہے، آج یا حی یا قیوم پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ یقین کیجئے یہ چینی کا ایک ایک دانہ آپ کو، آپ کی نسلوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔ آپ نے 9 محرم الحرام منگل کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، اور سال میں ایک بار یہ وظیفہ جو کوئی کر لیتا ہے پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، پورا سال کروڑوں ملتے ہیں۔ یا حی یا قیوم ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا حی یا قیوم پڑھ کر مٹھی کو کھولنا ہے اور پھونک مار دینی ہے۔
11 بار یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران اگر آپ 11 حاجات کو بھی لے کر بیٹھیں گے تو آپ میں سے جو کوئی ایک سے زیادہ حاجات رکھتا ہے کہ گھر بھی ہو، گاڑی بھی ہو، سکون بھی ہو، برکت بھی ہو، نوکری بھی اچھی ہو، شادی بھی من پسند کی ہو جائے، آپ نے 11 حاجات کی نیت کر کے بیٹھ جانا ہے۔ 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھتے ہی 11 کی 11 حاجت فوراً پوری ہو جائے گی، اور اس وظیفے کو پڑھتے ہی رزلٹ نظر آتے ہیں، چند گھنٹے بھی انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آج 9 محرم الحرام منگل کے دن ایک مٹھی چینی پر یا حیو یا قیوم کو 11 بار پڑھتے ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ سورۃ الکوثر جسے رزق اور دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے نظر بد، حسد، جادو، جنات کا آخری حل بھی کہا جاتا ہے۔ بیٹی کے رشتوں میں بندش ہے، کاروبار میں بندش ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، مسائل جتنی بھی، پریشانیاں جتنی بھی، بیماریاں جتنی بھی، لا علاج مرض جتنے بھی، آپ نے صرف 9 محرم الحرام منگل کے دن ایک مٹھی چینی پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور یہ رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اپنی حاجت کی، اپنی خواہش کی نیت کر کے بیٹھنا، میرا رب اتنا دے گا کہ نسلوں کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ رزق، یہ دولت کہاں سے آ رہا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق چاہتا ہے تو 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھنے کے بعد مٹھی بھر چینی پر صرف 21 بار 21 ٹائمز سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی رد و بدل کی کوئی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ وظیفہ جسے 9 محرم الحرام منگل کے دن پڑھا جاتا ہے، جس ترتیب سے اللہ والوں نے، صوفیاء کرام نے، اولیاء کرام نے پڑھا، اس کی طریقے سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اپنی من مانی کریں گے تو اس وظیفے سے بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے آپ نے 9 محرم الحرام منگل کے دن ایک مٹھی چینی پر سورۃ الکوثر کو 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار سورۃ الکوثر پڑھتے دوران دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ جو بھی آپ کی حاجات ہے دل میں اپنی مراد کو لے رب کریم سے ضد کر کے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر سورۃ الکوثر پڑھتے چلے جائیں۔ میرا یقین کیجئے گا، 21 بار سورۃ الکوثر مکمل نہیں ہوگی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ ابھی مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر پڑھ رہے ہوں گے، آپ میں سے جو بھی بہن یا بھائی مقروض ہیں، آپ کے قرض کی ادائیگی شروع ہو جائے گی، یا کوئی اسباب بننا شروع ہو جائیں گے۔ آپ میں سے جو بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان بیٹھی ہیں، معقول رشتوں کے وسیلے بننا شروع ہو جائیں گے، معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ آپ میں سے جو کوئی تنگ دست بیٹھا ہے، آپ میں سے جو کوئی پریشان بیٹھا ہے، صرف مٹھی بھر چینی پر 21 بار سورۃ الکوثر پڑھ لیں اور رب کریم سے اپنی حاجت کی، اپنے مقصد کی نیت کر کے مانگ لیں۔ میرے رب کریم نے چاہا تو 21 بار سورۃ الکوثر آپ کو ہر طرح کی مشکلات، پریشانی سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ طریقہ کار ذرا ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف 21 بار پڑھ کر مٹھی بھر چینی پر پھونک مارنی ہے، اور رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ مل نہیں سکتا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ 9 محرم الحرام کا خاص اور شرطیہ عمل ہے۔ آج موقع مل رہا ہے تو مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، ورنہ پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ 21 بار سورۃ الکوثر پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے آخر میں نبی کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں، یا غنیوں یہ پڑھنا ہے،
آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ رب کی ذات اسے اتنا دے کہ وہ دونوں ہاتھوں سے بانٹے بھی تو کم نہ ہو۔ آج پھر موقع رب کے کریم کی ذات دے رہی ہے، مانگ لو، رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ دونوں ہاتھوں سے بانٹنا بھی شروع کرو گے تو آپ کے رزق میں، دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ اب آپ نے آخر میں مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد پہلے تو کمنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، یزید مرد آباد، یزید مرد آباد لازمی لکھنا ہے، اور آخر میں رب کریم کے دو نام یا غنیوں یا مغنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا غنیوں یا مغنی ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنی ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنی ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غنیوں یا مغنی، یا غنیوں یا مغنی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرا رب آپ کو غنی کر دے گا، ہر مقصد میں کامیابی دے گا، ہر پریشانی سے نجات دے گا، ہر بیماری سے شفا دے گا، لیکن جو بھی دے گا غنی کر دے گا، بے شمار دے گا۔ اللہ والوں، یہ رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے۔ محرم کے مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ نیا سال شروع ہوتے ہی محرم کے مہینے میں 9 محرم الحرام منگل کے دن مٹھی بھر چینی پر یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، یعنی کہ 11 بار 7 بار پڑھ لیں۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا، بار بار کہہ رہا ہوں، یہ موقع نہیں ملتا۔ آج وقت ہے، یہ دن خاص ہے، یہ عمل آج 9 محرم الحرام کے دن کا خاص عمل ہے۔ لوگ بہت سے وظیفے بتائیں گے، آپ جو چاہے کریں، میں کسی کو روک نہیں رہا، لیکن 9 محرم الحرام منگل کے دن مٹھی بھر چینی کا یہ خاص عمل آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا، اور یہ عمل کرنے کے بعد اب آپ نے چینی کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ نے چینی کو یا تو چھت پر یا کسی کھلی جگہ پر جہاں کیڑے مکوڑے حشرات الارض کھا لیں، چرن پرن کھا لیں، اپنی کھلے صحن میں ڈال سکتے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، پاؤں کے نیچے نہ آئیں، کہ بے حرمتی نہیں کریے گا رزق کی، کیونکہ اس پہ اللہ کا کلام پڑھا گیا ہے، خاص عمل کیا گیا ہے، بے حرمتی نہ ہو۔ تھوڑی سی چینی خود بھی کھا لیں، تھوڑی چینی اپنے اس کے اندر بھی رکھ لیں، جو آپ کی برنی ہوتی ہے جس میں آپ چینی رکھتے ہیں، اور اس کو ہلا لیں تاکہ برکت آ جائے اس میں۔ باقی چینی پلیٹ میں رکھ کے، ایسا نہ ہو دیکھیں یہ آپ کسی مہمان کی دعوت کر رہی ہیں، جو حشرات الارض ہیں یا پھر چرند پرندے، ان کی آپ دعوت کر رہی ہیں، تو تھوڑی سی چینی آپ نے اس کے اندر رکھنی ہے پلیٹ میں، اور باقی چینی آپ لوگ پیڑوں کی جڑ میں بھی ڈال سکتے ہیں کہ کیڑے مکوڑے بھی کھا لیں۔ اس طریقے سے یہ عمل کیا جائے گا، یہ اس وظیفے کا بہترین طریقہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کے کرنے کے بعد رزق وافر مقدار میں بڑھ جائے گا۔ وجہ یہ ہے، چرند پرند بھی آپ کو دعائیں دیں گے کیونکہ ان کے پیٹ بھر جائیں گے، کیڑے مکوڑے بھی آپ کو دعا دیں گے، اور اللہ پاک اپنی ان مخلوق کی دعوت کرنے پہ بہت خوش ہوتا ہے۔ ہم اپنے رشتہ دار کی دعوت کریں تو اللہ پاک اس پہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ سوچیں، ہم اللہ کی ننھی مخلوق، بے زبان مخلوق کی دعوت کر رہے ہیں اور اہتمام کے ساتھ کر رہے ہیں، قرآن کے اعمال پڑھ رہے ہیں، سوچیں رب کی ذات کتنی خوش ہوگی۔ اور 9 محرم الحرام کا دن تو بہت زیادہ برکت والا ہے، اس دن میں 1 لاکھ مانگو تو اللہ پاک 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ اللہ والوں، یہ بالخصوص آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔